مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے سلام ایسا پڑھوں گا دل برائے زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیغمبر ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیغمبر کمر کیوں خم نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سرور کا علم بردار آخر بھائی تھا علم بردار آخر بھائی تھا بازو برابر کا مجھے مطلوب ہوگا مورک کے خون بھرے ہوئے چہرے بدی صدا بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا بازو کے ساتھ خین تیرے شانوں کے میں فدا بازو کے ساتھ خین تیرے شانوں کے میں فدا بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے تم ہاتھ ہو کے جعفر تیار ہو گئے تم ہاتھ ہو کے جعفر تیار ہو گئے مورا کے منہ پکنے لگے شائع خوش خصال عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا یہ حال اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملال جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملال صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے ایک بار ہم کو کسی تو پھرنے دو لاش کے ایک بار ہم کو کسی تو پھرنے دو لاش کے بیٹھے آپ اور میں لیٹا ہوا کیا دور ہے حضور اگر بخش دیں گناہ سرشق ہے ضرب گرز سے یا شاہدی بنا کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر خواہ کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر خواہ دکھتے ہیں بولنے میں جراحت پھٹے ہوئے دیکھیں حضور میرے بازو کٹے ہوئے دیکھیں حضور میرے بازو کٹے ہوئے دیکھیں حضور میرے بازو کٹے ہوئے فرمایا شہنے کس لیے روتے
کچھ اپنا حال کہو تم پہ میں نثار، کیا جیبا ہے بنی جو تڑپتے ہو بار بار، کی عرض و جری نے کیا وقت ہے کی عرض و جری نے کیا وقت ہے تیزا، آخا سے چھوٹنے کا خلق ہے غلام کو، پاؤں گا آپ کا پاؤں گا آپ کا شکر تم، یہ کہتے تھے کہ پھر گئے آنکھوں کی، یہ کہتے تھے کہ پھر گئے ہچکی کے ساتھ، ہچکی کے ساتھ حسرا سے دیکھ کر طرف شاہ انسو جہاں، دنیا سے کوچ کر گیا باز نوجوان، دنیا سے کوچ کر گیا باز نوجوان، چھوڑا جرین ساتھ شہ مشرقین کا، ایک غل اٹھا کے مر گیا شیخ حسین کا، ایک غل اٹھا کے مر گیا شیخ حسین کا، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم، قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حضرت خدیجہ السلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کل کی گفتگو سے متصل، خدا جب اپنی حجتوں کو اس کائنات میں لاتا ہے تو جس طرح سے باپ کو منتخب کرتا ہے اسی طرح سے ماں کو بھی منتخب کرتا ہے. ماں منتخب ہوتی ہیں، اس پر دلیل قرآن کریم کی آیات ہیں. ان آیات کے مطابق نبوت جیسے حضرت سارہ سے انبیاء بنی اسرائیل چلے، ان سے ان کی عظمت کے بارے میں سورہ واقعہ ہود اور سورہ مریم کی آیات میں
براہ راست خدا اور فرشتوں کی حضرت سارہ سے گفتگو، اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ کی ماں، ان کے سلسلے میں سورہ قصص کی آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک حضرت موسیٰ کی ماں سے براہ راست گفتگو ملائکہ کی اور پروردگار عالم کی، اور اسی طرح سے حضرت مریم سے گفتگو۔ تو حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کے لیے جب منتخب کیا تھا تو حضرت مریم کے لیے ان کی ماں کو منتخب کیا تھا۔ آپ غور کیجئے گا، سورہ واقعہ آل عمران آیت نمبر 34 ارشاد ہوتی ہے، اور ارشاد ہے اذ قالت امرأۃ عمران، میرے حبیب اس وہ وقت یاد ہے جب عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے معبود، میرے پروردگار، میرے رحم میں جو بچہ ہے میں نے نظر مانی ہے، نظر مانی ہے۔ یعنی نظر کے سلسلے میں لوگ سوال کرتے ہیں، حالانکہ پوری سورہ اللہ تعالی نظر کے سلسلے میں ہے، مگر اس کے علاوہ سابقہ امتوں میں نظر، میں نے نظر مانی ہے۔ ربی انی قالت اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، میرے رحم میں جو بچہ ہے میں نے نظر مانی ہے، محررن، اس کو میں تیری بارگاہ میں تجھے دوں گی، میں تجھے دوں گی، فتقبل منی، میری اس نظر کو تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سنتا بھی ہے اور تو جانتا بھی ہے۔ فلما وضعتها، جب حمل ہوا، قالت ربی انی وضعتها انثی، کہا پروردگار یہ تو بیٹی پیدا ہوئی، یعنی شاید وہی سمجھ رہی تھی بیٹا ہوگا، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ واللہ عالم بما وضعت، حالانکہ خدا جانتا تھا کہ بیٹی ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، یقیناً بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہے۔ وانی سمیتها مریم، پروردگار میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا، وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، پروردگار میں نے اس کو اور اس کی پوری اولاد کو، اس بچی سے ہونے والی اولاد کو تیری پناہ میں دیا شیطان کے شر سے۔ یہ دعا مانگی حضرت مریم کی ماں نے۔ تو اب آگے دیکھیے، فتقبلها ربها بقبول حسن، پروردگار عالم نے انتہائی خوبصورتی سے مریم کی ماں کی دعا کو قبول کیا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اور بہت ہی حسین پھل ان سے پیدا کیا، یعنی حضرت عیسیٰ۔ وکفلها زکریا، اور اس کی کفالت بھی حضرت زکریا نے کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے تھے، وجد عندها رزقا، دیکھتے تھے حضرت مریم کے پاس بے موسم، موسم نہیں ہے مگر بے موسم پھل، انگور، انار، اسی طرح سے پھل دیکھتے تھے حضرت مریم کے پاس۔ تو حضرت زکریا نے کہا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے ہے؟ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں، چونکہ موسم نہیں ہے۔ تو حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، وہ اللہ جس کے پاس موسم نہیں ہوتا ہے یہ اس کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا۔ ہنالک، جب بے موسم اس پھل کو دیکھا، یا حضرت مریم کو دیکھا کہ جو بغیر جو نظر مانی تھی ان کی ماں نے، اس کو خدا نے قبول کیا، یا اس کو دیکھا، تو حضرت زکریا نے ہنالک دعا زکریا، یہاں پر تاکہ حضرت زکریا نے دعا مانگی، ارشاد فرمایا دعا زکریا ربہ، اپنے پروردگار سے، قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے معبود تو اپنی طرف سے مجھے عنایت فرما ایک پاک اولاد، انک سمیع الدعاء، اور تو یقیناً دعا کو سنتا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں، محراب جانتے ہیں جہاں نماز ہوتی ہے، یہاں محراب نہیں ہوتا ہے، محراب نیچے ہوتا ہے۔ آپ امیر المومنین کا محراب دیکھا ہوگا، نیچے ہوتا ہے، تقریباً بالکل قبر کی طرح ہوتا ہے محراب،
اور نیچے ہوتا ہے، امام نیچے ہوتا ہے اور مامومین اوپر ہوتے ہیں، اس کو محراب کہتے ہیں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے۔ محراب حرب سے ہے، جنگ کی جگہ۔ یہ محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وہی مقام ہے جہاں ابلیس سے اور نفس سے جنگ ہوتی ہے۔ ہنا فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، ملائکہ نے آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا تیری بھی دعا قبول ہو گئی ہے، جس طرح سے مریم کی ماں کی دعا قبول ہوئی تھی، تیری دعا قبول ہوئی ہے اور خدا تجھے بشارت دیتا ہے بیحییٰ، اور یحییٰ کی بشارت دیتا، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور یہ بھی بشارت دیتا ہے کہ وہ صالحین میں سے ہے، وہ نبی ہیں، ان کی تجھے بشارت دیتا۔ قال ربی، یہ جملہ عجیب ہے، قال ربی انا یکون لی غلام، اور حضرت زکریا نے کہا پروردگار کیسے مجھے بیٹا ہوگا، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ وقت بلغنی الکبر وامراتی آخر، میری عمر کی یہ حالت ہوگی کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی جو ہے بانچ ہے، تو ان سے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اے زکریا خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیسے ہوگا؟ اس کا یعنی صاف ظاہر ہے کہ حضرت زکریا دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور دعا جب قبول ہو رہی ہے تو پھر کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ یعنی اگر یہ نہیں پتا تھا آپ کو کہ کیسے ہوگا، پھر آپ نے دعا کیسے مانگی؟ جب آپ دعا مانگ چکے ہو، دعا قبول ہونے کا آپ کو یقین بھی ہے، تو پھر آپ کیسے سوال کر رہے ہیں؟ ہے نا سوال؟ حضرت زکریا ہنالک دعا زکریا، مریم کے سامنے بے موسم پھل دیکھ کے زکریا نے دعا مانگی۔ کیوں؟ وہ خدا جو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ جب خدا نے کہا اے زکریا تیری دعا قبول ہو گئی اور ہم تجھے بیٹا دے رہے، تو پھر پلٹ کے کہتے ہیں کہ قال ربی انا یکون لی غلام، اے پروردگار میرا بیٹا ہوگا کیسے؟ وقت بلغنی الکبر، میرا بڑھاپا تو انتہا تک پہنچ چکا ہے، کیسے ہوگا بیٹا؟ جب بڑھاپا انتہا تک پہنچ چکا تھا تو زکریا پھر آپ نے دعا کیوں مانگی؟ جب دعا مانگی تھی اور وہ قبول کر کے آواز دے رہا ہم نے بیٹا یحییٰ ہم دے رہے ہیں، تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہے نا سوال؟ ہے سوال؟ مکتبہ اہل البیت کے لیے سوال نہیں ہے، دوسرے مکاتب کے لیے سوال ہے، جو سمجھتے ہیں کہ انبیاء نطفے سے ہوتے ہیں۔ چونکہ ظاہر ہے اگر نطفے سے ہونے کا امکان تھا تو حضرت زکریا کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی وقت بلغنی الکبر، بڑھاپا، میرا بڑھاپا تو انتہا تک پہنچ چکا، اب کیسے ہوگا؟ کیا مطلب اس کے معنی یہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بیوی بانچ ہے۔ بانچ کسے کہتے ہیں؟ بولیں جی؟ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو اس کو اردو میں بانچ کہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے جو کینیڈا میں بس رہے ہیں وہ اردو بھول گئے ہیں، وہاں پاکستان میں چھوڑ کے آئے ہیں، اور جو انڈیا والے انڈیا میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ خیر بہرحال ادھر آ جائے تعظیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا بڑھاپا، جب بڑھاپے میں آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اس یقین سے مانگ رہے ہیں نا خدا قبول کرے گا، پھر کیوں پریشان ہو رہے ہیں جب وہ قبول کر کے کہہ رہا کہ زکریا ہم نے یحییٰ دے دیا، تو پھر آپ کہتے ہیں کیسے تو دے گا مجھے جبکہ میری عمر کی یہ حالت ہے کہ بڑھاپے کی انتہا تک پہنچ، بلغنی الکبر، اور پھر میری سب سے بڑی بات یہ ہے بیوی بانچ ہے۔ اس کا مطلب شاید حضرت زکریا اس خواب و خیال میں تھے کہ شاید پہلے کوئی دوسری بیوی دے گا، جن کو دوسری بیوی کا شوق ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ چل کوئی بات نہیں، خوش ہو جائیں، جب گھر جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو اب آپ بتائیے حضرت زکریا سلام اللہ علیہ، میں نام لوں گا تو آپ جا نہیں سکیں گے گھر کی کس کس نے واہ واہ کہا۔
اس لیے میں بہرحال خدا ستار العیوب ہے، ہم سب کے لیے کہا کہ پردہ رکھو، تو میں نام نہیں لیتا۔ حضرت زکریا مسئلہ کیا ہے؟ بیوی بانچ ہے اور شوہر جو ہے بڈھے ہو گئے ہیں، اور خدا کہہ رہا اچھا میں نے دعا قبول کی، اور عجیب بات یہ ہے کہ تیرے لیے بیٹا ہم نے اس کا نام بھی پوشیدہ رکھا تھا، اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں ہے، یہ نام خاص طور سے ہم نے تیرے بیٹے کے لیے رکھا تھا۔ یحییٰ، حضرت یحییٰ سے پہلے جس طرح سے امام حسین، امام حسن، یہ نام پہلے نہیں تھے، یہ میں نے اپنے خزانے میں پردے میں رکھا تھا تیرے بیٹے کے لیے۔ تو بیٹا دینا ہی تھا تو پروردگار جوانی میں دے دیتا۔ بیچارہ زکریا تڑپ کر روتے رہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، دعا مانگتے رہے، آخر میں جا کے تو دعا قبول کر رہا۔ کیوں؟ ابراہیم خلیل سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی ہے، سورہ ہود، وہاں حضرت ابراہیم حضرت سارہ کو بشارت دیتے ہیں فرشتے، بالکل یہی صورت ہے، وہاں بشارت دیتے ہیں فرشتے، تو حضرت سارہ وہاں پر بیوی کہتی ہے، یہاں میاں کہہ رہا، وہاں بیوی کہہ رہی ہے، چونکہ وہاں خطاب حضرت سارہ سے تھا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں جس کا نام اسحاق ہے، وَمِنْ وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد اس کا بیٹا ہوگا یعقوب، پورا یہ حسب نسب بتایا، پوری ذریت کو بتایا۔ تو حضرت سارہ کھڑی تھی، وقالت، وہاں بالکل یہی جملہ حضرت سارہ نے کہا، اب جبکہ میں بڈھی ہو گئی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر ابراہیم بڈھا ہو گیا ہے، اب آ کے تم مجھے ہمیں خوشخبری دیتے ہو۔ وہاں پر میں نے ہمیشہ عرض کیا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے ان آیات پر ہر سال گفتگو ہوتی ہے، مگر لطف یہ کہ آپ بھول جاتے ہیں۔ تو وہاں پر جب حضرت سارہ نے کہا کہ اب مجھے بیٹا ہوگا، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے بیٹا ہو، ایک تو بانچ ہوں، دوسرا یہ کہ میں بڈھی ہو گئی ہوں، کیسے ہوگا؟ وہاں کیا کہا؟ جب خدا چاہتا ہے تو جب چاہے دے دیتا ہے، اے اہل البیت، جس بیوی سے نسل چلتی ہے وہ اہل البیت میں ہوتی ہے۔ چونکہ اس بیوی سے بنی اسرائیل کے انبیاء کی نسل چلی تو وہ اہل البیت میں سے ہے۔ جس بیوی سے نسل نہ چلے وہ گھر کی تو ہے، عجیب بات یہ ہے گھر کی ہوتے ہوئے گھر کی نہیں ہے، اہل بیت یعنی گھر والے، گھر کی ہوتے ہوئے گھر کی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر قرآن کریم نے جو صاف طور سے ارشاد فرمایا کہ ہم ماں کو بھی اور باپ کو بھی چنتے ہیں اپنی حجت کے لیے، سورہ آل عمران، اور ماں کو کہاں سے؟ نانی سے، اور نانی کی ماں سے کہاں سے چنا؟ انتخاب کیا۔ حضرت مریم کی ماں نظر مانتی ہیں، خدا کہتا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اس کے پروردگار نے بہت خوبصورت، ایک تو یہ کہ قبول کرنا، اور یہ کہ حسین طریقے سے قبول کرنا۔ کیا مطلب حسین طریقے سے؟ جیسے اس نے کہا تھا اس سے بہتر ہم نے قبول کیا، یہ ہے حسین۔ آپ نے کہا بیٹا دو، بیٹا دیا، بیچارہ گنجا تھا مثلا، ایک انگلی زیادہ تھی مثلا، ایک انگلی کم تھی مثلا، نہیں، ایسا دیا کہ بیٹا کو دیکھتے ہی ماں اور باپ مبہوت ہو گئے، ہم نے بیٹا مانگا تھا مگر اتنا خوبصورت۔ تو یہاں بیٹا دیا، یہاں بیٹی دی، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، حسن و خوبصورتی کے ساتھ پروردگار عالم نے حضرت مریم کی ماں کی نظر کو قبول کیا، اور جب وہ پیدا ہوئی تو حضرت مریم کی ماں نے کہا پروردگار یہ تو بیٹی ہوئی، اور بیٹا بیٹی کے برابر تو نہیں ہوتا۔ خدا نے کہا میں جانتا ہوں تو نے نظر مانی ہے، یہی میری راہ میں دے دے۔ جب حضرت مریم کو حضرت مریم کی ماں نے راہ خدا میں دیا تو ان کی کفالت بھی ایک نبی نے کی، زکریا نے۔ پتہ چلا جس سے انبیاء پیدا ہوتے ہیں ان کی ماں کی تربیت بھی انبیاء ہی کرتے ہیں، انبیاء کرتے ہیں۔
حضرت زکریا نے کفالت کی، حضرت زکریا نے تربیت کی. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ آنے والے تھے، مریم سے عیسیٰ آنے والے تھے. درست ہے؟ آئیے سورہ قصص بعینہ، یہی صورت حضرت موسیٰ کی ماں کے ساتھ، یہی حال حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ. حضرت ہاجرہ انبیاء عرب کی ماں ہے، حضرت سارہ انبیاء بنی اسرائیل کی ماں. اور حضرت حوا کے بارے میں تو پتا ہے، جن کو منتخب کر کے خدا نے بھیجا. تو پتا چلا ماں کو منتخب کرتا. دوسری بیوی سے نسل رسالت کیوں نہیں رہی؟ کیوں نہیں رہی؟ ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے، نہیں رہے. کیوں نہیں رہے؟ وہ خدا جو انبیاء بنی اسرائیل یعقوب کو 12 بیٹے دیتا ہے، خاتم الانبیاء کو ایک بیٹا بھی نہیں دیتا. نہیں دیا ایک بیٹا، اس لیے کہ جو بیٹی دی تھی وہ خدائی تھی. فاطمہ خاتم الانبیاء کی بیٹی ہی نہیں ہے. کیا کہا تھا؟ پھر آتا ہوں. والضحیٰ، قسم ہے صبح کی سفیدی کی، جب نہ تو بہت گرمی ہو جائے نہ بالکل ٹھنڈک ہو. سورج جو تازہ تازہ طلوع ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے بہترین روح میں لطافت پیدا کرنے والا وقت. ضحیٰ اس وقت کو کہتے ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب پردے کی طرح تمام جرائم پر پردہ ڈالے اور سونے والے سکون سے سو جائیں تھکے ہوئے. واللیل اذا سجا، سجا ڈھانپنے کو کہتے ہیں. مسجا جنازے کو کہتے ہیں، جو کفن میں لپٹے ہوئے جنازے کو مسجا کہتے ہیں. تو واللیل اذا سجا، اور اس رات کی قسم جو میت، جس طرح سے میت کو کفن لپیٹتا ہے اس طرح سے جو رات پوری زمین کو لپیٹتی ہے، تو اس رات کی قسم. واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. جھوٹ بولتے ہیں مشرکین، آپ پریشان نہ ہوں، تیرے رب نہ تجھ سے دور ہوا ہے، وما قلی نہ تجھ سے دشمنی ہے، وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، والآخرت آپ کی اولا سے بہت بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب خدائی دے گا تاکہ تو راضی. یہ سورہ ضحیٰ ہے. یہ کب نازل ہوئی؟ سن 362 میں یا سن 462 میں. سن 3 یا چونکہ روایت میں اسی طرح سے سن 362 یا سن 462 میں یہ سورہ نازل ہوئی. شہزادی کی ولادت کب ہوئی؟ سن 562 میں. اس سورے کے 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کے بعد شہزادی کی ولادت ہوئی. جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو اس وقت پھر کیا کہا؟ انا اعطینا کل کوثر. اللہم صل. ایک عیسیٰ کی خاطر مریم کو بھی منتخب، مریم کی ماں کو منتخب، مریم کی ماں کی ماں کو منتخب، مریم کے باپ کو منتخب، مریم کے باپ کو منتخب، دادا کو، پاٹ دادا کو حضرت موسیٰ حضرت ہارون تک سب انبیاء، اور قیامت تک آنے والے حجتوں کی ماں کو کیا اس نے منتخب نہیں کیا؟ غلط ہے، جھوٹ ہے. حضرت خدیجہ بیوہ نہیں تھی. مقدس اردبیلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں میری نہیں ہے، اس شخص کی ہے جو حبیب نے مظاہر کی طرح مولا امیر المومنین کے دائیں جانب مینار کے ساتھ مین دروازے پر دفن ہے. یہ مین دروازے پر دفن ہونا آسان نہیں ہے. تمام صحابہ مولا حسین کے دروازے پر نہیں ہیں سوائے حبیب کے، سارے شہداء الگ ہیں. یہ صرف حبیب ہیں جو مولا حسین کے دروازے پر ہیں. یہ صرف حبیب ہیں، یعنی قیامت تک حبیب نے حبیب ہونے کا ثبوت دیا کہ آپ جائیں تو حبیب سامنے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں علماء میں سے یہ 2 علماء، ایک طرف مقدس اردبیلی اور دوسری طرف علامہ ہلی جو دفن ہیں، واقعاً علامہ ہلی نے اپنی اس عظمت و جلالت جو ایک مناظرے سے پورے ایران کو بدل دیا تھا، ایک مناظرے سے پورے ایران کو بدل دیا تھا، سب کو شیعہ بنا دیا تھا،
سخت ترین سنیوں کو شیعہ بنایا تھا، وہ شخص جب مرتا ہے تو کہتا میری قبر کے اوپر سورہ کاف کی آیت لکھ دو، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا بھی غار کے دانے پر پنجے گاڑے ہوئے ڈٹا ہوا ہے۔ عجب ہے، اتنی بڑی شخصیت کہتا میں اس دروازے کا کتا ہوں، جو میں نے اس دروازے کا دفاع کیا ہے، اس لیے یہ آیت لکھ دو میری قبر کے اوپر، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا بھی ڈٹا ہوا ہے غار کے دانے پر۔ تو میں آپ سے عرض کروں، اگر اتنا بڑا عالم یہ کہہ دے میں ان کا کتا ہوں، تو ہم آپ اس دروازے کے کیا ہیں؟ ہم آپ کیا ہیں اس دروازے کے؟ اب میں معذرت خواہ ہوں، 2 منٹ میرے پاس، 3 منٹ رہتے ہیں مسائل پڑھنے کے لیے، میں 2-3 منٹ مسائل پڑھوں گا، مگر وہ مسائل پڑھوں گا جاتے ہوئے بھی روئیے گا۔ سرور کائنات نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو کفن دیا، اور جب جنازہ چلنے والا تھا تو شہزادی لپٹ کے رونے لگی، آواز دی ماں مجھ سے بات کرو، 5 سال کی تھی، ماں مجھ سے بات کرو۔ مگر ظاہر ہے جب جنازہ گیا تو خاتم الانبیاء کے ساتھ قریش حضرت فاطمہ بنت اسد اور تمام قریش کی خواتین، سرور کائنات حضرت خدیجہ کے عزیز و رشتہ دار سب تھے۔ خاتم الانبیاء نے بڑے سکون و اطمینان سے سپرد خاک کیا، سپرد خاک کر کے قبر سے لوٹتے وقت رو رہے تھے، خدیجہ تجھے چھوڑ کے مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میں کیسے گھر جاؤں؟ تو میں یہاں صرف 2 جملے عرض کرتا ہوں بس، جاتے وقت بھی مجھے دعا دیجیے گا، جب مولا کائنات خدیجہ کی نور نظر خاتم الانبیاء جس دروازے پر دن میں 9 دفعہ سلام کے لیے آتے تھے، جب اس فاطمہ کو سپرد خاک کیا ہے تو علی کے ساتھ کوئی نہ تھا، تنہا علی تھے۔ جنازہ اقدس کو جب لے کے چلے ہیں قبر کے کنارے، اور جب قبر کے کنارے لے کے گئے تو امام حسن اور امام حسین تھے، دونوں نور نظر، بیٹھ جائیے مسائل پڑھ رہا ہوں، بیٹھ جائیے، دونوں نور نظر حضرت کے ساتھ گئے، مگر گپ اندھیرے میں امیر المومنین نے امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا میرے نور نظر دروازے پر لیٹ کے زینب رو رہی ہے اور تم چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ امام حسن مجتبیٰ اور آقا حسین واپس چلے گئے گھر، اور جب واپس گئے تو اب امیر المومنین تنہا تھے، گھر میں اور قبر میں فاصلہ نہیں تھا اور آواز سنائی دے رہی تھی۔ مولا امام حسن فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، بابا کہتے ہیں فاطمہ کلمینی، فاطمہ مجھ سے بات کرو، میں تجھے چھوڑ کے کیسے جاؤں، مجھ سے بات کرو۔ جنازے کو قبر پر رکھ کے علی فاطمہ کو آواز دے رہے ہیں، فاطمہ مجھ سے بات کرو، میں نہیں جا سکتا، مجھ سے بات کرو۔ تو ایک مرتبہ جنازہ ہلا، آواز آئی علی چلے جاؤ، میری زینب رو رہی ہے، چلے جاؤ۔ لا